نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے جی. پڑھتے ہیں. میم جب بھی مشدد ہو اس کے اوپر غنہ کرنا ہے. امنہا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو نون کا اظہار کریں گے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. یہاں دیکھیں یہ ان شرطیہ ہے، نون ساکن تھا، آگے لام بھی ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے آ جائیں تجوید میں تو پہلے کو کسرہ دیتے. من دون الرحمن نون کا اخفا کیا، ینصرکم نون کا اخفا کیا، جند لکم یہاں پہ نون کا اخفا کیا، یہاں پہ تنوین ہے، لام ہے تو ادغام کامل. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ. یہاں پہ مہارت ہے یرزقکم، زقکم یعنی زا قاف جو ہے وہ لوتھرا بالمقابل تالو سے لگے گا اور کم اس سے ذرا آگے. ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. بل لجو بل کا لام ساکن ہے، آگے لام متحرک ہے تو دو ہم جن حروف اکٹھے آئے تو ادغام ہوگا. اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین، ہم جن حرف. یہاں پہ تنوین کے بعد واو ہے حروف جر ملعون میں سے، تو یہاں پہ اس کا ادغام ناقص ہوا. آگے چلتے ہیں جی. آج کے سبق میں کافی چیزیں ریپیٹڈ ہیں. یہ جو ہے یہ جمع من کا مجموعہ ہے. کچھ علماء کے نزدیک حرف استفہام ہے اور من اس میں استفہام ہے، تو استفہامی اس کو انکاری کہتے ہیں کو، یا کچھ کے نزدیک ہے کہ دونوں اکٹھے سوالیہ نہیں ہو سکتے، دونوں استفہام اکٹھے نہیں آ سکتے، اس لیے پہلا بمانی بل ہے، وہ آگے چل کر دیکھتے ہیں. ھذا اس میں اشارہ، الذی اس میں موصول، ہوا ضمیر مرفوع، منفصل جندن جتھا لشکر، اس اسم مصدر، لکم مرکب جاری، ینصرو نون صاد را مادہ سے باب کا نام بھی اسی بدل کر آتا ہے، نصر ینصر. قم ضمیر منصوب متصل اس لیے کہ فعل کے بعد آ گئی. من حرف جارہ، دون اسم تو یہ مرکب جاری. الرحمن اس راحمین مادہ سے، ان حرف شرط. الکافرون نہ سوری حرف شرط نہیں ہے، اللہ سے پہلے جب بھی ان لا تو ہوتی ہے نافیہ ہے،
لا ما ان یہ جب بھی اللہ سے پہلے آئیں تو نافیہ ہوتے ہیں، تو یہ نافیہ ہے. الکافرون کاف فا را مادہ سے یہ جمع مذکر سالم کافرو کافرون کافرون الف لام لگا ہوا. اللہ یہ ادا الحصر حصر کا معنی دے رہا ہے. فی غرور غرور کیا ہے جی؟ دھوکہ. فی غرور اس کو ہم کہیں گے مرکب جر. یہ پھر وہی پھر حاضہ اس میں اشارہ الذی یرزقکم رازا قاف مدہ سے باب نون سے فعل مضارع. کم ضمیر منصوب متصل. ان امسک اگر یہ شرطیہ ہے. امسا کا کیا ہے؟ میم سین کاف مادہ سے باب افعال اور ماضی افعل کے وزن پر. رزق جمع ہاض میر تو یہ مرکب اضافی. بل اضرابی حرف. لجو لام جیم اور جیم مادہ سے فعل ماضی جمع کا صیغہ لجا لجا لجو لججا لججا لججو لججو میں جیم کا جیم کے اندر ادغام ہوا تو یہ لجو بن گیا. فی حرف جر. اتوبن مصدر نفور مصدر عین تا اور واو مادہ سے نون فا اور را مادہ سے یہ دونوں ہی لفظ باب نون سے بھی آتے ہیں اور نفارا جو ہے یہ باب دعات سے بھی آتا ہے. نون دعات اور یہ باب نون سے اگر اس کا فعل. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق تفصیل. آگے چلتے ہیں علم نحو. ام جو دو رائے میں نے علماء کی بیان کی. ام کا معنی حرف عطف بمانی بل، تو اس طرح ہوگا بلکہ کون ہے وہ جو جندن فوج لشکر تمہارے لیے تمہیں فتح دے من دون الرحمن اللہ کے علاوہ. تو اگر من کو ام کو استفہامیہ لیا جائے تو کیا کوئی ہے جو ایک لشکر ہو تمہارے لیے جو تمہیں فتح دے رحمان کے علاوہ؟ یقیناً نہیں ہے. تو کوئی نہیں ہے. دونوں معنی اس طرح واضح ہو جاتے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں. تو ہم چلتے ہیں ام کو معنی بل لے کر. تو من استفہامیہ، اس میں استفہام یہ اسم ہوا. اسم کہہ کر ہم اس کو مانیں گے مبتدا. ھذا اس کی خبر ہو گئی تو یہ جملہ مکمل ہو گیا. جملہ اسمیہ. ھذا اسم اشارہ. آگے یہ چونکہ دونوں ہی کلمات محلن مرفوع ہیں، یہ مرفوع ہو کر مبتدا بن رہا ہے اور یہ مرفوع ہو کر اس کی خبر بن رہا ہے. تو الذی جو ہے اس کو بھی ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے اور بدل ہے کس کا؟ اسم اشارہ کا، یعنی خبر کا بدل ہے. ھذا الذی.
آگے بدل جو ہے چونکہ اس میں موصول ہے تو ہر اس میں موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے. ہوا جو ہے یہ پورا جملہ جو ہے آگے اس کا صلہ بنے گا. ہوا جو ہے یہ ہم نے کہا تھا یہ مرفوع منفصل ضمیر ہے, مرفوع ہو کر یہ مبتدا بنی. جندن جو ہے یہ کلمہ بھی ڈائریکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دال کے اوپر پیش والی تنوین کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا مرفوع ہے, تو یہ اس کی خبر ہوئی. ہوا جند لکم, تو یہ ہوئی جی ہماری مبتدا اور خبر. آگے ہے لکم. لکم جو ہے یہ جار اور مجرور ہے اور مرکب جاری ہے. قاعدہ ہے کہ جب کسی تنوین والے اسم کے بعد مرکب جاری آئے یا کوئی جملہ آئے, شبہ جملہ یا جملہ, تو کثرت سے اس کی صفت بن کر آتا ہے. تو یہ ہوئی صفت, صفت اول. اور ینصرکم جو ہے یہ صفت ثانی. کس کی؟ جندن کی. وہ جند کی صفت ہے وہ تمہارے لیے ہو اور وہ مدد کرے تمہاری. تو یہ اس کی دو صفات ہیں. آگے ہے جی من دون الرحمن. من دون الرحمن, تو یہ علماء لکھتے ہیں یہ مضاف الیہ دونوں مل کر مرکب اضافی اس من جارہ کے مجرور ہو کر یہ ٹوٹل بنا مرکب جاری, اور یہ متعلق ہے حال کس کا؟ اس فاعل کا جو ینصرو کے اندر ہے. ینصرو میں ایک ہوا ضمیر ہے, وہ مدد کرے تمہاری. ٹھیک ہے, اس کے متعلق یہ کیسے ہوا کہ وہ کون ہے جو وہ مدد کرے تمہاری؟ من دون الرحمن, یعنی رحمان کے علاوہ. تو اس کو ہم نے اس جملے کے ساتھ اس طرح جوڑا. آگے چلتے ہیں. ان جو ہے ان کو ہم نے کہا نافیہ. الکافرون یہ ہے مبتدا. ان الکافرون, کافرون حالت رفعی میں ہے. اگر یہ کافرین ہوتا تو وہ حالت نصبی میں ہوتا. تو یہ مرفوع ہو کر مبتدا بن رہا ہے. اور اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر ایک مرکب جاری ہے. یہ مرکب جاری خبر. تو نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. تو کافروں کے علاوہ کوئی اور دھوکے میں نہیں ہے. جیسے میں ایکسپلین کرتا ہوں, الا ادات الحصر ہے. حصر جو ہے وہ اپنے کلمہ کو, اپنے اسم کو محصور کر لیتا ہے. تو گویا دھوکے میں صرف اور صرف کافر ہی ہیں. اس محصور شدہ اس دائرے کے اندر نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ اندر سے باہر آ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں محصور ہونا. یہ اللہ نے اس کو محصور کیا ہوا ہے. صرف اور صرف کافر ہی دھوکے میں ہے. آگے چلتے ہیں جی. امن ھذا الذی یرزقکم, یہ اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے. تو اور کیا؟ ام اور من کا یہ بھی مرکب ہے. ھذا اس میں اشارہ, مبتدا اور یہ خبر, الذی اس کا بدل, الذی کا صلہ, یرزقکم. تو جس طرح
یرزقکم میں ہوا ضمیر ہے وہ اس کی طرف راجع ہے، تو کون ہے وہ جو رزق دے؟ شرط یہ ہے اگر، کون ہے وہ جو رزق دے تمہیں، ان امسکا رزقہ ہو، امسکا میں ہوا ضمیر یہ رحمان کی طرف، رزقہ ہو یہ دونوں بھی ایک ہی ذات کی طرف جا رہی ہیں، الرحمن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ انہیں اگر رحمان پکڑ لے، روک لے اپنا رزق، تو کون ہے تمہیں وہ جو رزق لا کر دے گا؟ وہی اسی طرح کی ہی اسلوب ہے اس جملے کا بھی۔ تو بلکہ لجو کہتے ہیں کسی منع کیے ہوئے فعل کے اوپر اٹک جانا، کسی منع کیے ہوئے فعل، کسی ممنوع فعل پر اڑے رہنے کو کہتے ہیں، اور لجتن پانی کے ذخیرے کو بھی کہتے ہیں۔ تو سرکشی اور بدکنا، یہ سرکشی اور بدکنا، تو سرکشی سے منع کیا ہے، بدکنے سے منع کیا ہوا ہے، تو لجو ہیں وہ۔ بلکہ وہ جو کافر لوگ ہیں، اس میں فاعل کیا ہے؟ یہ ضمیر مرفوع ہو کر فاعل، اس کا فعل کیا ہے؟ یہ فعل ہے لجو۔ آگے فی عتوب و نفور، عتوب اور نفور جو ہے یہ دونوں مرکب عطفی ہو کر فی جارہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری، تو یہ فعل فاعل اور متعلق مل کر ایک جملہ بنے، بلکہ وہ تو اٹکے ہوئے ہیں کس بات پر؟ کس فعل پر جس فعل سے منع کیا۔ منع کس سے کیا ہے؟ سرکشی سے اور بدکنے سے۔ یہ ہوئی جی باتیں آج کی 2 آیات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔